موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ یہی جو ان کی بہن تھی نا وہاں چلی گئی، کہنے لگے کہ مجھے ایک معلوم ہے گھر والے کہ وہ اس کے بہت خیر خواہ ہوں گے اور اس کی پرورش بھی بہت اچھے طریقے سے کریں گے، اور امید ہے کہ یہ اس کا دودھ پی لے گا۔ وہ گھر بتایا اس نے، وہ پھر ادھر چھوڑ گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا تھا انا رادوہ الیک، کہ ہم اس کو تیری طرف لٹانے والے ہیں۔ وہ وعدہ بھی اللہ نے پورا کر دیا اس طریقے سے۔ تو فرعون جو ہے نا وہ اجرت بھی دینے لگ گیا، اجرت۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے ہمارا رب، ذالکم اللہ ربکم علی کل شیء قدیر کے اندر یہ ہے کہ ہر شے پر کمال قدرت ہے۔ قادر مطلق جس کو کہتے ہیں نا، قادر مطلق، یہ اللہ کی ذات ہے صرف۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی حیرت انگیز یہ نشانی ہے، یہ یعنی ایسے عالم کے اندر، ایسے وقت کے اندر کہ جب وہ کسی بچے کو یعنی زندہ نہیں رہنے دیتا تھا، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرا دیتا تھا، ایسے ہی انہی دنوں کے اندر ہی ان سے ہی پرورش کرائی ہے۔ یہ ہے علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے بعد پھر جب بڑے ہوئے ہیں، جب نبوت سے سرفراز کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، پھر ان کو وہ معجزے دیے ہیں، عصا سے، عصا کو سانپ بنا دینا اور سانپ کو پھر عصا بنا دینا۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ یہ فرعون کے پاس بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ اللہ تعالیٰ نے کہا القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو پھینک دے، زمین پر ڈال دے۔ جب عصا زمین پر پھینکا ہے اسی وقت ہی وہ بڑا سانپ دکھائی دیا کہ سانپ بن گیا۔ حیرت میں حیران ہی ہو گئے موسیٰ علیہ السلام، بلکہ موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگ گئے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کو ڈرنا نہیں ہے بلکہ پکڑ لے، اس کو خذھا، پکڑ لے، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو پہلی حالت میں ہی لٹا دیں گے، یعنی ایسا ہی ہو جائے گا آپ کے ہاتھ میں، پکڑ لے، ڈرنا، خذھا، پکڑ لے، ولا تخف، نہ ڈر، سنعیدھا سیرتھا الاولی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو پھر وہ عصا ہی تھا ان کے ہاتھ میں۔ یہ اس لیے دکھایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی کہ فرعون کے سامنے بھی یہ پیش کرنا تھا نا۔ اگر یہ اسی وقت ہی ہوتا نا فرعون کے سامنے، تو فرعون کے ہو سکتا ہے فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام بھی اسے ڈر جاتے۔ تو ادھر پہلے ایک دفعہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے یعنی جانے سے پہلے جو ہے نا اس کو اس طرح جو ہے نا وہ دکھا دیا تھا کہ یہ معجزہ ہے۔ پھر ادھر موسیٰ علیہ السلام نہیں ڈرے تھے، فرعون ڈر گیا تھا وہ سانپ سے۔ یہ جو تصرف ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ الہ جو ہوتا ہے نا وہ صاحب تصرف ہوتا ہے، یعنی جیسے بھی چاہے وہ کسی جماد سے حیوان بنا دے، حیوان کو جماد کر دے، یا کسی حیوان کو دوسرے حیوان میں بدل دے، جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ یہودی جو بڑی مخالفت کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی، اذیت دیتے تھے اور نافرمانیاں کرتے تھے، حتیٰ کہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل باندر بن جاؤ، اسی وقت ہی باندر ہو گئے۔ یہ کونی ہے نا، کن فیکون والی صفت، باندر بن گئے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام والی وہ آگ جو تھی اس کو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، وہ ٹھنڈی ہو گئی سلامتی والی اسی وقت ہی۔ یہ ہے تصرف، یعنی الہ کی خاصیات میں سے یہ بھی ہے صاحب تصرف ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس لیے معجزہ جو ہوتا ہے نا یہ نبی کا تصرف نہیں ہوتا کہ نبی کا تصرف ہے، یہ اللہ کا تصرف ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر اللہ ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ اگر نبی کا تصرف ہوتا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے کبھی ڈرنا نہیں تھا، عصا سے کبھی، وہ سانپ سے کبھی ڈرنا نہیں تھا اگر موسیٰ علیہ السلام کا تصرف ہوتا۔ یہ اللہ کا تصرف تھا، اللہ کا تصرف، اللہ کا جب اذن ہو اس وقت ہوتا ہے۔ یہ الہ کی خاصیات میں سے یہ بھی ہے، یہ اس پر دلالت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور فعال لما یرید، فعال لما یرید یعنی جو چاہے کرنے والا۔ اسی کو العزیز کہا جاتا ہے۔ العزیز اللہ کا نام ہے نا کہ ہر کام پر غالب ہی غالب ہے، کبھی کسی کام کے آگے مغلوب نہیں ہوا، غالب ہی غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ ہے الالہ، ہمارا اللہ، مشکل کشا، حاجت روا۔ یہ
تو یہ صورت طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یہ خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، یہ 21 نمبر سے لے کے 68 نمبر تک موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا یہ واقعہ ہے سورۃ طٰہٰ میں۔ سورۃ قصص کے اندر بھی ہے یہ واقعات، یہ سورۃ الاعراف کے اندر بھی ہے واقعہ، یہ کئی صورتوں میں ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے پہلو کی طرف ملایا تھا تو وہ کسی عیب کے بغیر ہی سفید چمکتا ہوا نکلتا تھا۔ ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء، یہ اللہ نے خود، یہ بھی فرعون کے پاس جانے سے پہلے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کیا، ان کو دکھایا تھا یہ کہ ہاتھ جو ہے نا اپنے گریبان میں داخل کرنے کے بعد نکالتے تو چمکتا ہوا تھا، من غیر سوء، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے وہ نہیں چمکتا تھا کہ کوئی کہے کہ نہیں وہ تو فل بحری کی یا برس کی بیماری تھی۔ یہ یہودیوں نے اپنی بائبل کے اندر لکھ دیا ہے، بائبل میں اب بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ برس کی وجہ سے جو ہے نا وہ چمکتا تھا۔ یہ انکار ہے، قرآن نے اس کو واضح کیا ہے، من غیر سوء آیۃ اخری، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ بولا ہے۔ یہودیوں کی اس جو بہتان اور کتمان علم کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا ہے۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً اخری، یہ سورۃ طٰہٰ کی 22 نمبر آیت کریمہ ہے، 22 نمبر آیت کریمہ۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، مطلب یہ ہے کہ الہ کے لیے عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہونا یہ لازمی صفت ہے اللہ الہ کی، یعنی اس کی خصوصیات ہیں، خواص، یعنی کہ خاصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اسی کے اندر وہ صفت پائی جائے، کسی اور کے اندر وہ صفت نہ پائی جائے۔ اس طرح فرعون کو سمندر میں غرق کر دینا اور موسیٰ علیہ السلام کو وہاں جو ہے نا ان کی قوم کو نجات دلانا، یہ بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی عجیب، یعنی بہت بڑی قدرت پر یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ یہ تھوڑے بھی تھے اور وہ بہت زیادہ تھے، اور اسلحہ بھی ان کے پاس تھا، بڑے غضب کے ساتھ آ رہے تھے پیچھے سے۔ ادھر یہ بنی اسرائیل بلکہ ڈر رہے تھے، ان کو دیکھ کے گھبرا رہے تھے کہ ادھر سمندر ہے، ادھر وہ اتنا بڑا دشمن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین، تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کرتی کہ عصا اپنا سمندر پر مار دو، انہوں نے عصا ہی مارا ہے، اس میں راستے بنا دیے اللہ تعالیٰ نے، راستے سلامتی کے ساتھ گزر گئے۔ اس طرح راستے بن گئے کہ پانی جو ہے نا وہ بالکل جریان جو ہے نا جاری ہونا وہ رک گیا، یعنی راستے بن گئے، پانی کھڑا تھا، جس طرح اونچی دیواریں ہوتی ہیں نا، ٹیلے اونچے آس پاس، تو وہ سمندر کی جو سطح زمین ہے اس کے اندر سطح وہ خشک یعنی کر دی اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ نے۔ اس طرح وہ گیلی بھی نہیں تھی کہ ان کے پاؤں جو ہے نا پھسل جائیں، اتنا خشک کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے، آسانی کے ساتھ وہ گزر گئے کہ جس طرح گلیوں کے اندر انسان گزر رہا ہوتا ہے گھاٹیوں میں، اور آل فرعون اسی میں داخل ہو گئے۔ ان کو کیا پتا تھا، وہ اس وقت پانی کے چلنے کا اللہ نے حکم دے دیا، کیونکہ اللہ کا حکم کونی جو ہے نا وہ ہر شے میں جاری ہے، امر ربی، تو پانی وہ مل گیا، وہ غرق کر دیا۔ اس وقت فرعون نے کہا کلمہ پڑھ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آلآن وقد عصیت، اب کلمہ پڑھ رہا ہے حالانکہ تو عاصی تھا، وکنت من المفسدین، اور تو مفسدین میں سے تھا، اب کلمہ پڑھنے کا اعتبار نہیں ہے، قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے وہ۔ تو یہ ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھا دینا، یہ بھی ان اللہ علی کل شیء قدیر میں آ جاتا ہے، جو الہ کی خاصیات میں سے ہے۔ سورہ نمل یہ 16 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اس طرح آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر کے، روح پھونک کے، انسان بنا کے، پھر ان کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کر دینا، حوا علیہ السلام۔ یہ دیکھو کتنی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ہے الہ یعنی الالہ۔ تو اسی طرح یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دینا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے دن ہی قوت گویائی عطا فرما دینا، قال انی عبد اللہ
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، یہ پہلے دن ہی، حالانکہ عام طور پہ اس طرح بولتا تو نہیں ہے بچہ کہ پہلے دن ہی بولنے لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر کمال قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جمادات کو بھی بلوانے پر قادر ہے، جو حی نہ ہو، غیر حی، جامد، بے جان، اس کو بلوا سکتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام جو مٹی سے پرندوں کی شکل بناتے تھے، تو اس کو پرندہ بنا دینا یہ اللہ کا کام تھا، سچ مچ پرندہ بنا دینا یہ اللہ کا کام تھا، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہی ہے الہ، یہی ہے الہ۔ پھر صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال دینا، اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والی کر دینا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھنا، پھر صحیح سلامت سمندر کے کنارے پر خشکی میں لے آنا۔ پھر یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اس میں بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، سبق ہیں بہت سارے۔ اس کی تفسیر میں علیحدہ علماء نے کافی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، سورۃ یوسف کی تفسیر، اس میں جو دروس ہیں، عبرتیں ہیں، یہ قرآن مجید ہے ایک مطلب اللہ کی قدرتوں کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی عظیم کتاب ہے قرآن پاک۔ تو اس میں سب کا رد ہے، جتنے باطل نظریات ہیں نا دنیا کے اندر، سب کا رد مل جاتا ہے قرآن پاک کے اندر۔ ایسی عظیم کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی قدرتوں اور نشانیوں کو دیکھ کے بندہ حیرت میں پڑ جاتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ تو سورہ بقرہ کے شروع میں ہی 127 دوسرے پارے کے شروع میں اوائل میں 164 نمبر آیت کریمہ میں آیات ثمانیہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لآیات لقوم یعقلون، یعنی عقل والوں کے لیے ہیں یہ نشانیاں، عقل والوں کے لیے۔ تو پوری کائنات، جمادات، نباتات، حیوانات، اس طرح حسیات، معنویات، ان سب میں ہزاروں حیرت انگیز بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت پر روز روشن کی طرح چمکتی ہوئی دلیلیں ہیں۔ لیکن جو لوگ غیر اللہ کو الہ بناتے ہیں یا اس کے ساتھ الہ والا ہی معاملہ کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، سمجھ نہیں، دل اندھے ہیں، عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ حق داخل ہونے کے لیے دل کی طرف، حق ہدایت داخل ہونے کے یہ 3 راستے ہیں، یا تو آنکھیں ہیں کہ بندہ دیکھ کے جو ہے نا ہدایت قبول کر لے، دل تک پہنچ جائے دیکھ کے، پھر کان ہیں سننے کے کہ سن کے جو ہے نا دل تک ہدایت پہنچ جائے، یا زبان ہے پڑھ کے زبان دل تک ہدایت پہنچ جائے۔ تو جس کے 3 راستے ہی بند ہو گئے ہوں، پھر کیسے ہدایت پہنچے اس کے دل تک؟ بصیرت اندھی ہو گئی۔ تو انہا لا تعمل القلوب ولکن تعمل ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور لا تعمل ابصار، نگاہیں اندھی نہیں ہوتی، ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں، یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ آنکھ تو دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بکمن کہا ہے، یہ وہ دل کے اعتبار سے بکمن نہیں، سچ اومیون اندھے، آما اسم اور ابکم کی جمع ہے، یہ سم بکمن اومیون فہم لا یرجعون، یعنی رجوع نہیں کرتے۔ اس لیے قرآن مجید کا بندہ تدبر سے ہی مطالعہ کر لینا، کبھی شرک کر ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو الہ بنا نہیں سکتا، الہ والا معاملہ کر ہی نہیں سکتا اگر قرآن مجید میں غور کر لے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، سورہ محمد ہے۔ آگے 6 نمبر ہے الہت الی فلان، اس سے جو کہتے ہیں کہ یہ الہ لفظ جو ہے نا الہت الی فلان سے ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے فلاں کے پاس جا کر سکون حاصل کیا۔ الہ یہ سکانہ کے معنی میں ہے، اطمئنہ اور سکانہ کے معنی میں ہے، یہ الہ صلہ آ گیا ہے نا یہاں، یہ سکون حاصل کرنا، اطمینان حاصل کرنا،
اس کے مطابق الہ کا معنی یہ ہوگا کہ جس کے پاس جا کر سکون حاصل کیا جائے، اور یہ بات بالکل واضح روشن ہی ہے کہ اللہ کی ذات ہی وہ ایک سچا الہ ہے، اور اسی کے ساتھ تعلق اور رابطہ قائم رکھنے سے نہایت حقیقی سکون نصیب ہو جاتا ہے، حقیقی سکون نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر صحیح طریقے سے خشوع کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے تو اس سے دل میں ایک ایسا سکون اور سرور حاصل ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں اتنا سکون نہیں ہوگا۔ اس کے ذکر میں بھی سکون ہی سکون ہے، لذت ہی لذت ہے، حلاوت اور چاشنی ہے، اور قلبی سکینت ہے، نفسی اطمینان اس قدر ہوتا ہے کہ لفظوں میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا کہ بندہ لفظوں کے اندر وہ بیان کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو اس صفت کے ساتھ متصف ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ سورۃ الرعد ہے، 28 نمبر آیت۔ تو جس نے قرآن حکیم کی روشنی ہی میں لا الہ الا اللہ کی حقیقت اچھی طرح سمجھ لی، اس کا دل ایک ہی الہ جو کہ اللہ تعالیٰ ہے پر نہایت خوش ہوگا۔ اس کا دل اپنے الہ، صرف اللہ الہ ہونے کے ناطے سے صرف اسی کے ساتھ خوش ہو جائے گا کہ وہی میرا الہ ہے، وہی میرا رب ہے۔ دیکھیں وہ دعا نہیں جو صبح پڑھی جاتی ہے، عام پوسٹروں میں لکھی ہوتی صبح شام کے اذکار میں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں رضا ہے، بندے کی رضا، اللہ پر راضی ہے رب ہونے کے اعتبار سے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہے اس اعتبار سے کہ وہی میرے نبی رسول ہیں، اور اسلام پر وہ راضی ہے اس اعتبار سے کہ وہی میرا دین ہے۔ انہی کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا، من ربوں کا، من نبیوں کا، وما دینوں کا۔ اور ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ جو صبح کے وقت یہ پڑھ لے 3 بار، کان حقا علی اللہ ان یرضیہ، قیامت کے دن اللہ اس کو راضی کرے گا اس بندے کو۔ اب ظاہر ہے کہ جو اب اللہ پر راضی ہو گیا کہ وہی میرا رب ہے، کیا وہ اللہ کے ساتھ شرک کر سکے گا؟ کبھی نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ استقامت فی الدین جو ہے نا، یہ ہے توحید پر مستقیم ہو جانا، توحید پر مستقیم ہونا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نا، نخبۃ الحدیث میں پڑھی ہوئی ہے، اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے وصیت کی تھی، اللہ تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، یہ ولا تترکن صلاۃ مکتوبہ۔ یہ صحابہ کرام کئی آزمائے گئے اس مسئلے پر، یعنی استقامت اختیار کی انہوں نے، خاص طور پہ یہ شرک کے مسئلے پر استقامت اختیار کرنا۔ کئی دفعہ گرفتار بھی ہو جاتے تھے، سزا بھی دیتے تھے کہ شرک کرو اللہ کے ساتھ، جس طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ سزا دیا کرتا تھا مکے کے اندر کہ تو کہہ یہ کلمہ کہہ، یہ نہ کہہ کہ عہد کہ اللہ اکیلا ہے، یہ نہ کہہ، لیکن انہوں نے نہیں کہا، عہد عہد ہی کہتے رہے، سزائیں برداشت کر لی۔ اس طرح شاہ روم کے سامنے بھی اس طرح پیش کیے گئے کہ عیسائیوں، لیکن انہوں نے استقامت اختیار کی۔ اس پر ایک خطبہ ہے، اسلامی خطبات ہے نا کتاب، استقامت فی الدین، کافی واقعات اس میں لکھے ہوئے ہیں صحابہ کے، استقامت فی الدین۔ یہ ایک کتاب بھی چھپی ہوئی ہے ویسے، استقامت فی الدین، مولانا ارشد کمال صاحب کی ہے حافظہ اللہ تعالی۔ اس میں وہ غلام والا جو واقعہ ہے نا، بنی اسرائیل کا جو غلام تھا جس نے بادشاہ کا مقابلہ کیا تھا اور استقامت اختیار کی تھی، اس نے اللہ کی پہچان ہو گئی تھی اس کو، اللہ الہ مشکل کشا۔ کیا کہا تھا اس نے جب پہاڑ پر لے گئی تھی، فوج تھی وہ، فوج کافروں کی، جو بادشاہ تو اپنے آپ کو الہ ہی کہتا تھا، رب کہتا تھا اور سجدے کرواتا تھا اپنی عبادت، لیکن یہ نہیں کرتا تھا لڑکا، تو انکار کر دیا تھا اس نے
پہاڑ پر لے گئے تو اس وقت اس نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس کو پہاڑ سے نیچے گرا دینا ہے، اگر نہ مانے، اگر مان جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو نیچے گرا دینا ہے۔ اس نے وہاں کیا کہا تھا؟ اللہم اکفنی شرہم بما شئت، اللہم اکفنی شرہم بما شئت۔ یہ توحیدی کلمہ ہے یہ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ۔ دیکھو نا الہ لفظ آ گیا، الہ مع اللہ، مضطر کی دعا قبول کرنے والا الہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ قاعدہ ہے یہ، امن یجیب المضطر۔ مضطر وہ ہوتا ہے کہ جس کی ظاہری جو تدبیریں ہیں نا وہ جواب دے جائیں، ظاہری اسباب و وسائل جو ہے نا وہ بالکل جواب دے جائیں، کوئی امید نہیں ہے کسی طرف۔ اب ایک ہی ہستی ہے جس کی طرف جو ہے نا وہ جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ نجات دے دے، اضطراری حالت کو دور کر دے۔ یہ اس وقت وہ لڑکا مضطر تھا، اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ ادھر فوج ہے، فوج بادشاہ ہے ایک طرف، فوج ہے اس کے ساتھ ساری، اکیلا نابالغ لڑکا، غلام لفظ ہے غلام، ہو سکتا ہے وہ بلوغت کو پہنچ گیا ہو، جوان لڑکے کو بھی غلام کہہ دیتے ہیں، چھوٹے کو بھی غلام کہہ دیتے ہیں، لڑکا تھا وہ۔ اس نے اس وقت اپنے رب کو پکارا تھا، اللہم اکفنی شرہم بما شئت۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اندر زلزلہ جو ہے نا وہ طاری کر دیا، زلزلے کی وجہ سے وہ گر گئے سارے، غلام اوپر ہی صحیح سلامت کھڑا ہے۔ پھر خود آیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ کہتا ہے کہ وہ کدھر ہیں؟ کہا کہ میرے رب نے ان کو ہلاک کر دیا ہے، میرے رب نے ہلاک کر دیا ہے۔ پھر اس نے اور فوج ان کے ساتھ بھیجا کہ چلو سمندر کے اندر اس کو کشتی میں بٹھا کے لے جاؤ، دور جا کے نا وہاں پھینک دینا سمندر کے اندر، اگر نہ مانے تو۔ وہ لے گئے اسی طرح، اس نے پھر وہی کلمہ پڑھا، اللہم اکفنی شرہم بما شئت۔ تو کشتی اللہ نے توڑ دی، تختے ٹوٹ گئے، وہ غرق ہو گئے اور یہ بچ گیا، پھر آ گیا کنارے پر بادشاہ کے پاس، پھر پہنچ گیا۔ یہ دیکھو نا استقامت ہے یہ استقامت، اور اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ میرا رب، میرا الہ تو علی کل شیء قدیر ہے یہ۔ اور مضطر جو ہے نا یہ وہی ہوتا ہے کہ جس کے ظاہری مدد کے جو ہے نا ذرائع وسائل سب منقطع ہو گئے ہوں۔ مثلا ایک شخص جو ہے نا ایسا کسی مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو ہاسپٹل میں داخل کرا دیتے ہیں، وہاں ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، اس کا بیماری بڑھتی جاتی ہے، بیماری اس حد تک پہنچ گئی کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہو رہی، کہتے ہیں کہ چلو اس کو گھر لے جاؤ، چند دن اس کی خدمت کر لو، مہمان ہے یہ، چند دن کا جو خدمت ہو سکتی ہے چند دن کر لیں، لے جاتے ہیں گھر۔ اب ہر طرف سے مایوسی ہی مایوسی چھا گئی ہے ان پر۔ اس حالت میں جو اب یہ مضطر ہے، یہ مضطر یہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے مریض، اور خالص ایسے حالت میں پکار خالص ہوتی ہے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ جو ہے نا وہ نکلتی ہے۔ تو ایسی حالت میں بھی اضطراری حالت دور کرنے پر اللہ قادر ہے، کیونکہ اس نے تو کون نہیں کہنا ہے نا، بیماری کو حکم دے دے بیماری نکل جائے بدن سے، یہ اللہ کا کام ہے۔ بدن سے بیماری نکال دینا یہ اللہ کا کام ہے، چاہے دوائی کے ساتھ نکال دے، چاہے دوائی کے بغیر نکال دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ شفا دے دیتے۔ کئی واقعات ہیں اس طرح کے، ڈاکٹروں نے کہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا اب نہیں بچے گا، اتنے دن کے بعد فوت ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوتا، ٹھیک ہو جاتا ہے بعد میں، چلتا پھرتا اور زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ کئی واقعات ہیں۔ ہماری اپنی ایک ہمشیرہ تھی، چھوٹی تھی بالکل ہی، چند دنوں کی، وہ اسے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس نے نہیں بچنا، جواب ہی دے دیا تھا جنگ کے ڈاکٹروں نے، تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی تھی، اب بھی ہے وہ الحمدللہ، شادی شدہ ہے۔ یہ قدرت کی نشانیاں دیکھتا رہتا ہے بندہ، اپنی آنکھوں سے زندگی کے اندر دیکھتا رہتا ہے، بہت ہی حیرت انگیز واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن غور نہیں کیا جاتا، غور نہیں کیا جاتا۔ کافروں کے اندر بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں، جو منکر ہوتے ہیں نا اللہ کے الوہیت کے یا ربوبیت کے، دہریے کمیونسٹ، ان کے اندر بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔
لیکن وہ غور نہیں کرتے الا ماشاء اللہ، کئی غور کر بھی لیتے ہیں، ہدایت مل بھی جاتی ہے۔ ابھی یہ میرے بہنوئی یہاں لاہور، انہوں نے مجھے بتایا تھا، انگلش کے اندر وہ دیکھتے رہتے ہیں نیٹ پر، یورپ کے اندر ایک یہودی تھا، دہریہ یہودی تھا لیکن دہریہ کمیونسٹ، تو ڈاکٹر تھا بہت، یعنی بڑا ڈاکٹروں میں شمار ہوتا تھا، اس کا نام بتایا تھا انہوں نے انگریزی میں لیکن مجھے بھول گیا ہے، نیٹ پر ہے، اس کے بارے میں سارا تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اس کا بیٹا ہوا شادی کے بعد، بیٹا جو ہے نا پیدائشی طور پہ جو ہے نا بیمار تھا، دل میں کوئی نقص تھا اس کے دل میں، علاج کرتے رہے ٹھیک نہیں، حتیٰ کہ ایک دن ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھ گیا، کمیٹی، اس کے بارے میں مشورے کرنے تھے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے، یہودی تھے غیر مسلم، تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کو، یہ اس مجلس سے اٹھ کے جو ہے نا پاس ایک کوئی باہر مسجد تھی خالی ویران، اس میں چلا گیا، جا کے کہنے لگا اگر تو ہے تو میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے، اگر تو ہے، اگر تو نے میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیا نا تو میں تجھے مان لوں گا، پھر تو تجھ پر ایمان لے آؤں گا اور تیری کتاب کو میں سچی سمجھ لوں گا اگر تو میرے بیٹے کو شفا دے دے۔ اس طرح کرتا رہا گڑ گڑا کے نا، جب فارغ ہو کے اس کمیٹی جو بیٹھی ہوئی تھی نا ادھر پہنچا نا، اندر تھا بیٹا، ادھر اس کے ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے تھے، اندر سے پیغام آیا کہ خوش ہو جاؤ، تیرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، تیرا بیٹے کو دل میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا، تو اس وقت پھر اس کو جو ہے نا یقین آ گیا تھا کہ واقعتاً ایک ہستی ہے، ایک ہستی ہے جسے اللہ کہتے ہیں رب، وہ ہر شے پر کمال قدرت رکھتی ہے اور سنتی ہے، وہ سنتا ہے سب کچھ، اور قدرت ہے اس کے اندر، جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر پکا اس نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا نا وہ پورا کیا، اس نے اسلام قبول کیا، لیکن وہ یہودی تھے چونکہ دوسرے دہریے وغیرہ، انہوں نے اس سے بیوی جو ہے نا وہ چھین لی، بچہ بھی چھین لیا، وہ جو بچہ ٹھیک ہو گیا تھا، ادھر سے وہ سعودی عرب آ گیا ہے، ادھر ہی وہ ڈاکٹر ہے سعودی عرب، اس کی شادی ادھر ہوئی، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اس نے، دین کی تبلیغ بھی کرتا ہے وہ۔ اس طرح کے حیرت انگیز واقعات، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا جو ہوتی ہے نا، یعنی بغیر کسی ظاہری سبب کے، یعنی اللہ تعالیٰ مدد کر دیتا ہے نا، یہ دعا جو ہوتی ہے اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ رب ہے، الہ ہے، اسی کو الہ کہتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ الہ ہے، الہ، الہ، لا الہ الا اللہ۔ اس طرح اگر کوئی کسی کو پکارے نا، مضطر مثلا پکارتا ہے اس وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کو، یہ شرک اکبر، یقینی طور پہ شرک اکبر ہے یہ، کیونکہ اس نے دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک کیا ہے، یہ شرک فی الدعا ہے، ان الدعاء هو العبادہ، کہ بے شک دعا یہ عبادت ہی ہے، یہ اگر شرک نہیں ہے تو پھر دنیا کے اندر شرک ہے ہی نہیں۔ پہلے مشرکین جو ہے نا وہ بھی پھر مشرک نہیں رہتے اگر یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر دور کے جو پرانے اور نئے اہل شرک ہیں نا، ان کے اندر شرک کی یہ قسم جو ہے نا لازمی پائی جاتی ہے، پکار والی، پکار والی، وہ عقیدہ رکھتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ بھی غیبی طور پہ مدد کر سکتا ہے، اس لیے یہ لازمی شرک ہے۔ یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ شرک نہیں ہے، یہ غلط ہے، انہیں قرآن مجید کو سمجھا نہیں ہے، قرآن مجید کا فہم نہیں ہے ان لوگوں کو، بلکہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے، اس لیے تو شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے غیر عقل ہی قرار دیا ہے کہ اپنی عقل سے بھی کام نہیں لیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بھی دی ہے ایک قرآن پاک کے اندر، سورہ زمر کی 29 نمبر آیت کریمہ کے اندر ہے۔ یہ جو شرک کرتا ہے نا، اس کا دل جو ہے نا اس کے اندر اطمینان نہیں ہوتا، یہ یاد رکھ لیں، دلی اطمینان، دلی سکون، تسکین یہ نہیں ہوتی شرک کرنے والے کے دل میں، اس کے دل کے اندر بے قراری، پریشانی،
اور قلق اور اضطرابی کیفیت ہوتی ہے شرک کرنے والے کے دل میں۔ اللہ نے اس لیے مثال ایسے شخص کے ساتھ ہی دی ہے جو بے قرار رہتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا۔ دیکھو نا، دو آدمیوں کے، ایک موحد کی مثال ہے اور ایک شرک کرنے والے کی ہے۔ شرک کرنے والے کی مثال اس طرح ہے کہ ایک غلام ہے جس میں کئی شریک ہیں مشترک غلام، اور موحد اس طرح ہے جو ایک ہی آدمی کا غلام ہے، ایک ہی آدمی کا۔ جو ایک ہی آدمی کا غلام ہوگا وہ مطمئن ہوگا، اس نے اسی کی خدمت کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کو ادھر کھینچ رہا ہے، دوسرا ادھر کھینچ رہا ہے۔ لیکن جو کئیوں کا غلام ہوگا اس کی یہی حالت ہوگی۔ اگر ایک بلا رہا ہے اس کو، چل میرا یہ کام کر، ادھر دوسری طرف سے آواز آ گئی تو نے میرا کام کرنا ہے، تو نے میری خدمت کرنی۔ تیسرے کی آواز آ گئی، نہیں تو نے یہ اس ٹائم جو ہے نا میرا یہ کام کرنا ہے۔ چوتھے کی آواز آ گئی، نہیں۔ اب وہ کیا کرے گا؟ ایسا غلام کتنا پریشان ہوگا وہ کہ کس کی مانو۔ اتنا جو شرک کرنے والا ہے، اس نے چونکہ کئی الہ بنائے ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو جو ایک ہی آدمی کا غلام ہے نا وہ پرسکون زندگی بسر کرتا ہے۔ موحد بھی اسی طرح ہی ہے، پرسکون زندگی ہے اس کی، کہ اس کا ایک ہی الہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرمائے حل یستویان مثلا، کیا کوئی یہ مثال میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کے لیے تعریف ہے، اللہ کے لیے تعریف ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر جانتے نہیں ہیں۔ یہ اکثر شرک کرنے والے جو ہے نا ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا اس کا، جانتے نہیں ہیں۔ اس لیے الوہیت جو ہے نا کہ ساری کائنات کا مشکل کشا الہ صرف اور صرف ایک ہی ہے۔ الوہیت یہ اللہ ہی کی صفت ہے، بس اس کے علاوہ کسی اور کی صفت نہیں ہے۔ توحید والا خوش ہوتا ہے، اللہ پر خوش ہے، اللہ پر مطمئن ہے۔ شرک کرنے والا دل کے اندر جو ہے نا وہ کڑن پیدا ہوتی ہے، بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے، سکون نہیں ہوتا اس کے دل کے اندر۔ تو یہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے تو ان کے دلوں پر پردے جو ہے نا وہ ڈال دیے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں۔ یعنی توحید کی جو آیات ہوتی ہیں نا ان کو سمجھیں، اس کے سمجھنے کے آگے پردے حائل ہیں، ان لوگوں کے دلوں پر پردے ہیں۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب آپ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں نا قرآن میں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ ذکر کرتے ہیں قرآن میں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو یہ اپنی پیٹھوں پر جو ہے نا پیٹھ پھیر کے نفرت کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اتنی نفرت ہے ان لوگوں کو توحید سے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ 6 نمبر تھا جو جس کی یہ تشریح تفصیل پڑھ رہے تھے ہم۔ آگے 7 نمبر کہ جو بتایا تھا میں نے اجوف یائی لا یلی ہو، اب اس کے بارے میں ہے۔ اگر اس سے اس کو مانا جائے، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں جنہوں نے یہ قول اختیار کیا ہے کہ یہ سریانی کا لفظ ہے، سریانی زبان کا لفظ ہے۔ لا یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے شروع میں ال داخل کر دیا گیا تو اللہ لفظ ہو گیا۔ لا ہن ہے نا، تو ال داخل کیا گیا تو اللہ ہو گیا، آخر میں تنوین گر گئی۔ تو لا یلی ہو کا معنی ہوتا ہے چھپنا اور بلند ہونا، چھپنا اور بلند ہونا۔ اس کے مطابق جو ہے نا اس کا یہ ہوگا معنی پھر کہ الہ اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کی نگاہوں سے اوجل ہے اور وہ سب سے بالا تر ہے، اور ان تمام عیوب اور نقائص سے بھی بلند اور پاک ہے، جو اس کی شایان شان نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا تو انہوں نے اللہ سے عرض کیا تھا، کیونکہ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تھا اللہ تعالیٰ، کیونکہ چھپنا بھی ہے نا اس الہ کے اندر، یعنی اس سے اگر ہو چھپنا اور سب سے بلند ہونا۔ اللہ سب سے بلند ہے عرش پر، کیونکہ کائنات میں سب سے زیادہ بلند عرش ہے، سارے آسمان نیچے ہیں
زمین یہ سب کچھ نیچے ہے، اور عرش سب سے اوپر ہے، اور عرش سے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ سب سے بلند ہو گیا نا، اور آنکھوں سے نظر نہیں آتا اللہ، دنیا کے اندر کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اس اعتبار سے یہ چھپنا اور دوسرا سب سے بلند ہونا، یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی ہوئی ہے، ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، تو آواز سن رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی آواز سن رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے تھے اس وقت، تو اس وقت دل میں شوق پیدا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے کہ جس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں نا تو اس کو دیکھوں، تو سوال کر بیٹھے۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اے میرے رب، ارینی ارا یری اراۃً دکھانا ہوتا ہے نا، کہ مجھے دکھا، اپنی ذات دکھا مجھے، انظر الیک میں دیکھوں تیری طرف، قال لن ترانی، اللہ نے کہا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھے گا، ولکن انظر الی الجبل، لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ لما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا، جب اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی نا، روشنی اللہ تعالیٰ کی چمک تیز پہاڑ پر پڑی، تجلی ہوئی تو پہاڑ سے برداشت نہ ہوئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ دکا کا لفظ جو ہے نا، یہ ریزہ ریزہ ہونے کرنے کے لیے، تو دکا یہ دکو ریزہ رے، تو دکتا دکتم واحدہ سورۃ حاقہ کے اندر بھی آیا ہے۔ تو وخر موسیٰ صائقا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے، فلما افاق، جب افاقہ ہوا، قال سبحانک تبت الیک، اے اللہ تو پاک ہے، یعنی ہر عیب اور نقص سے تو پاک ہی پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں تو اس سے، یہ اس طرح کا جو میں نے سوال کیا ہے نا آئندہ نہیں کروں گا، برداشت نہیں ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ سورۃ الاعراف ہے، 143 صفحہ، 43 صفحہ، ترجمہ تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگرچہ اپنی ذات اور وجود کے اعتبار سے اپنی مخلوق کی نگاہوں سے مخفی اور اوجل ہے، لیکن اپنی صفات کمالیہ، اپنی رحمت اور قدرت کے ہر سو ظاہر ہونے والے آثار اور اپنی آیات بینہ مرئیہ اور مطلوبہ کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ ظاہر ہے، یعنی ذات کے اعتبار سے اوجل ہے ہم سے، لیکن صفات کے اعتبار سے اس کی آیات بینہ جو ہے اس اعتبار سے سب سے زیادہ واضح ہے اللہ، اس لیے کہتے ہیں اللہ عارف المعارف ہے، کئی نحویوں کے نزدیک لفظ اللہ علم ہے جو عارف المعارف ہے، یعنی تمام معرفوں سے زیادہ، یعنی معرفت ہے اس کے اندر، تمام معارف سے زیادہ معرفت ہے لفظ اللہ میں، اللہ کی ذات کا تعارف سب سے زیادہ، یعنی وہ محتاج بیان ہے ہی نہیں، یا محتاج تعارف ہے ہی نہیں، اللہ اتنا ظاہر واضح ہے دلائل کے اعتبار سے، اپنی نشانیوں کے اعتبار سے، جو قدرت کی نشانیاں ظاہر ہوتی رہتی ہیں، یہ ساری کائنات دیکھ لیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے نا، یہ ساری دلالت کرتی ہے اس پر، کیونکہ یہ مصنوعات مخلوقات ہے، یہ مخلوقات، اور یہ یاد رکھ لیں کہ ہر مخلوق جو ہے نا، یعنی خالق پر دلالت کرتی ہے، ہر شے اپنے بنانے والے پر دلالت کرتی ہے، ہر مبنی اپنے بانی پر دلالت کرتی ہے، یہ کلیہ ہے، یہ کل شیء یدل علی صانعہ، ہر شے اپنے صانع پر دلالت کرتی ہے، اس طرح ہے فی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، فی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، ہر شے میں اس کی نشانی ہے، دلیل ہے کہ وہ جو دلالت کرتی ہے کہ وہ ایک ہے، ایک ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کے تحت لکھا ہوا ہے، یہ ہے نا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اس کے تحت سب سے پہلی جو دلیل سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا اپنی معبود ہونے کی دلیل، وہ تخلیقی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم،
یہ رب ہونا اور خالق ہونا اسی کو دلیل بنایا ہے اس کے اپنے معبود ہونے کی۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ دیہاتی اس سے کسی نے پوچھا بما عرفت ربا کا، تو ایمان کس طرح لایا، اپنے رب کو کس طرح تو نے پہچانا؟ اس نے یہی دلیل پیش کی تھی، ان البار لیدل علی البعیر وآثر الاقدام یدل علی المسیر والسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج والابحار ذات امواج، یا الابحار کہا ہے یا الابحر کہا ہے، ذات امواج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر، یعنی آسمان برجوں والا اور زمین راستوں والی اور سمندر موجوں والے۔ یہ پہلے اس نے دلیل اس کو بنایا تھا کہ یہ جو بندہ یہ چلتا ہے نا زمین پر، اس کے قدموں کے نشانات پڑ جاتے ہیں، وہ چلا گیا، بعد میں کوئی دوسرا وہاں جاتا ہے نا، قدموں کے نشانوں کو دیکھ کے یقین کر لیتا ہے کہ ادھر سے جو ہے نا کوئی گزر گیا ہے، یہ نشان خود بخود ادھر نہیں پڑے، کسی گزرنے والے کے یہ قدموں کے نشان ہیں۔ اگر کوئی انسان گزرے تو انسان کے قدموں کے نشان بن جاتے ہیں، اگر کوئی جانور گزرے تو اس کے قدموں کے نشان بن جاتے ہیں۔ زمین پر بندہ یقین کر لیتا ہے کہ یہاں سے کوئی حیوان گزر گیا ہے۔ اور یہ گوبر اگر پڑا ہو راستے میں تو گوبر کرنے والا جانور وہاں موجود نہ ہو، راستے میں صرف گوبر ہی پڑا ہے نا، وہ دیکھنے والا یقین کر لیتا ہے کہ ادھر سے جانور گزر گیا ہے۔ جانور گزرا ہے تو گوبر ہے نا۔ اگر مثلا کھجور کھائی ہے، گٹھلیاں وہاں پڑی ہوئی ہیں، پھینکی ہوئی ہیں کھجور کی گٹھلیاں، کھانے والے وہاں نہیں ہیں، تو بندہ یقین کر لیتا ہے کہ ادھر جو ہے نا کوئی گزرا ہے جو گٹھلی اس نے کھجور کھائی ہے اور گٹھلی پھینکی ہے۔ یہ ہے آج کل کئی ایسی چیزیں، پھلوں کا چھلکا ہے مثلا کہیں راستے کے اندر پڑے ہوں چھلکے جاتے جاتے، تو بندہ نہ ہو کوئی تو گزرنے والا چھلکے دیکھ کے جو ہے نا یقین کر لیتا ہے کہ ادھر سے کوئی انسان گزرا ہے جس نے یہ پھل کھایا تھا اور چھلکے پھینکے ہیں۔ یہ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ چیز جو ہے نا چھوٹی سی اس چیز پر یہ دلالت کرتی ہے، تو اتنا بڑے آسمان اور اتنی بڑی زمین اور اتنے بڑے سمندر کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر، یہ کیوں نہیں دلالت کر سکتے کہ لطیف خبیر پر؟ لطیف بریک بین، خبیر ہر شے کی پوری پوری خبر رکھنے والا۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، قرآن میں بھی ہے یہ سورہ ملک میں، یعنی الا یعلم، کیا وہ جانتا نہیں ہے جس نے جو خالق ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا، کہ وہ جانتا نہیں ہے؟ حالانکہ وہ لطیف خبیر بھی ہے۔ لطیف خبیر یہ اس لیے کہا ہے، انسان اگر کوئی شے بناتا ہے نا، اس کو بھول جاتا ہے بنانے کے بعد کہ میں نے کیسے اس کے اندر کیا کیا کہاں کہاں رکھا۔ یہ عمارت ہی دیکھ لیں آپ، مستری جو مکان بناتے ہیں دیواریں، کیا ان مستریوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اینٹ میں نے فلاں جگہ پر رکھی تھی، فلاں اینٹ فلاں جگہ پر رکھی ہے؟ سیمنٹ اوپر ہو جاتا ہے، یہ پلستر، تو وہ سب چھپ جاتی ہیں، تو کوئی یاد نہیں رہتی کہ اس جگہ پر کون سے رنگ کی تھی، یا ایک نصف اینٹ رکھی تھی یا ثابت رکھی تھی یا کیسے، تو اس کو کوئی یاد نہیں رہتا، کیونکہ یہ لطیف خبیر نہیں ہے۔ اللہ لطیف خبیر ہے، یعنی وہ بریک 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 چیزوں کو بھی جاننے والا ہے، ذرہ ذرہ جو ہے نا جاننے والا ہے، پورا کمال علم ہے اس کا۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ تو یہ جو ہے نا جو آخری یہ بیان ہو رہا تھا لفظ اللہ کے لا ہونا سے ہے، یعنی چھپنا اور سب سے بلند ہونا، اور اس کے باوجود کوئی شے مخفی نہیں ہے اسے۔ اور ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اسی طرح لا یعزب عن ربک مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر، ذرہ جو ہے نا بالکل چھوٹی، یہ ریت کا ذرہ جس طرح ہوتا ہے نا، یہ بندہ جو ہے نا کوئی جانتا نہیں ہے ان کے بارے میں، اتنے سے ہاتھ میں رکھ لو کوئی پتہ نہیں کہ کتنے ہیں یہ۔ اللہ ایک ایک پوری زمین پر جتنے بھی ہے نا سب
آسمان اور زمین میں وہ سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک ایک کر کے۔ احصا کل شیء، ہر شے کا احصاء ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، احصاء، احاطہ ہے۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت کی نشانیاں جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے جس طرح اس سے اللہ ظاہر ہے، یعنی واضح ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جب اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر کر کے ساتھ گئے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے تمہارا رب، نشانیاں ذکر کرنے کے بعد کہہ دیتا ہے کہ یہ ہے تمہارا رب۔ اور کام بھی وہ ہوتا ہے جو کسی سے ہو ہی نہ سکے۔ آپ سورۃ 20واں پارہ پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں کتنا، جس میں یہ بھی آیت ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، اور درختوں کا اگانا وغیرہ، وہاں کا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ زمین کا کوئی ایک بوٹی جو ہے نا انگوری درخت وغیرہ اگا کے دکھا دو، کسی کی طاقت میں نہیں ہے کہ کوئی بیج سے جو ہے نا وہ انگوری جو ہے نا اگا کے دکھا دے۔ اپنی صفت بیان کی ہے، فالق الحب والنوا، اللہ گٹھلیوں کو اور یہ دانے کو، دانہ حالانکہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اناج یا گندم کا یا رائی کا دانہ ہے مثلا، یا کوئی چھوٹے چھوٹے، ان کو بھی پھاڑ کے انگوری نکال دیتا ہے۔ اور نوا گٹھلی، یہ اسی کی بنسبت کچھ بڑی ہوتی ہے، کچھ چھوٹی کو بڑی، مثلا کھجور کی گٹھلی، مثلا آم کی گٹھلی، یا یہ بورڈ کا درخت ہے، اس کا دیکھا بیج کتنا ہوتا ہے، ذرہ ہی ہوتا ہے، ذرے کی طرح ذرہ، تو کتنا بڑا درخت جو ہے نا اسے اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ہے رب، رب تربیہ، پہلے دن بتایا تھا میں نے، تربیہ کا معنی ہی ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، تخلیق بھی اسی کی اور تربیہ بھی اسی کا ہی ہے، اسی سے رب العالمین ہے وہ۔ تو یہ نشانیوں سے اللہ بالکل ظاہر ہے، ظاہر نشانیوں سے۔ آپ دیکھیں بادل آ جاتا ہے، پہلے بالکل دھوپ ہوتی ہے، اچانک بادل، بندے دعا کرتے ہیں، صلاۃ استسقاء پڑھتے ہیں، پہلے بالکل ایک رائی کے دانے کے برابر بادل نہیں ہے، دعا قبول کرنے والا وہی ہے نا، تو بادل آ جاتا ہے، بارش ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ ہی پڑھا رہے تھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، سچ کسی آدمی نے کہا کہ دعا کیجئے بارش ہو جائے، جانور جو ہے نا وہ مر رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، یعنی پانی کی بہت ضرورت ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہی وہاں کی ہے ممبر پر، تو بادل آ گیا اسی وقت ہی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پہلے بالکل بادل نہیں تھا، ایک ہتھیلی کے برابر بادل نہیں تھا، اسی وقت بادل آ گیا، بارش اتنی ہوئی ہے، ہوتی رہی ایک ہفتے تک جو ہے نا، اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی ہے۔ پھر اگلے ہفتے کسی آدمی نے یا اسی نے یا کسی اور نے کہا کہ بارش روکنے کی دعا، آپ نے اس وقت دعا ہوا علینا ولا علینا، اسی وقت بادل پیچھے ہٹ گیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ مدینہ اس طرح لگ رہا تھا، مدینے سے اوپر جو ہے نا دیکھتے تھے وہ جس طرح تالاب ہوتا ہے نا، حوض کے آس پاس بادل ہے اور اندر آسمان نیلا جو ہے نا نظر آ رہا ہے، جس طرح پانی ہوتا ہے اوپر حوض کی طرح۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سنتا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے، وہ کر دیتا ہے۔ دعا جب قبول ہو جاتی ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمارا الہ، ہمارا رب جو ہے نا علی کل شیء قدیر ہے، جس کو پکارا جاتا ہے۔ اور یہ کسی کی طاقت کے اندر نہیں ہے، یہ کسی کی طاقت کے اندر نہیں ہے، یہ قدرت میں نہیں ہے، اللہ کی خاص صفات، اسی کو الہ کہا جاتا ہے۔ الہ العالمین وہی ہے الہ۔ الہ ایسے موقع پر بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کر کے اس کی اضطراری حالت کو دور کر کے اس کو، یعنی اس کی مدد کر کے، تو اس کو یعنی اضطراری حالت دور کر دینا، یہ الہ ہے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی تھی اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ دیکھو نا، اسی کو الہ کہا ہے، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو اس طرح مضطر کی پکار کو سن کے قبول کر کے اس کی اضطراری حالت کو دور کر دے؟ نہیں۔ اب جو سمجھے گا نا یہ کسی کے بارے میں کہ وہ بھی کر سکتا ہے، گویا کہ اس نے اس کو الہ بنایا ہے، الہ بنایا ہے اس نے، چاہے زبان سے نہ بھی کہے کہ یہ الہ ہے،
لیکن اس نے اس کو الہ بنا لیا ہے، الہ بنا لیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہی تھے، مضطر تھے، وہ پیغمبر ہیں مضطر، یعنی پیغمبر لیکن اضطراری حالت میں تھے۔ مچھلی کے پیٹ میں اگر کوئی بندہ اپنے بارے میں تصور کرے کہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں تو یہ کس طرح ہوگی اس کی، کہ کس طرح وہ حالت ہوگی اس کی اس وقت، بے چینی والی، بے قراری والی، تنگی والی، کہ جس طرح موت کی کشمکش میں ہو جائے گا بندہ، اس طرح ہو جائے گا کہ ابھی میری جان نکلنے والی ہے، اندھیرا ہے۔ پھر نادیٰ فی الظلمات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اندھیروں کے اندر پکارا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر سمندروں کا اندھیرا، سمندروں کی موجوں کے اندھیرے، اگر رات کا وقت ہو تو راتوں کے اندھیرے، بادلوں کے اندھیرے، کتنے اندھیرے ہیں، اس لیے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کیا پکارا تھا اس وقت؟ الہ لفظ استعمال کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسی حالت میں یہ مدد کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، وہ الہ ہے، الہ کا پتہ چلتا ہے اس سے، کہ وہ الہ کا نام اس لیے لیا، لا الہ الا انت، کہ الہ صرف تو ہی ہے۔ اس کا مطلب کہ الہ ہی یہ اضطراری حالت دور کر سکتا ہے، الہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ تو اگر کوئی کسی کو اس طرح سمجھے نا کہ وہ بھی کر سکتا ہے، وہ اس کو الہ سمجھ رہا ہے، الہ بنانا ہے، کیونکہ الہ کی جو خاصیت ہے نا وہ اس میں وہ سمجھ رہا ہے۔ یہ شرک نہیں ہے تو پھر دنیا کے اندر شرک نہیں ہے۔ تو پیغمبر بھی اللہ ہی کو پکارتے تھے، ان پر بھی مشکلات آتی تھی، مصائب آتے تھے، وہ اللہ کو ہی پکارا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ ہی دور کر سکتا ہے پریشانیاں اور تکلیفیں اضطراری حالت میں جو پیش آنے والی ہوتی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو اللہ معروف ہے، معروف، اگرچہ آنکھوں سے اوجھل ہے، دنیا میں ویسے کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کی، اس طرح جس طرح دنیا میں اصلی صورت میں کئی چیزوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے اصلی صورت، تو اگر اللہ تعالیٰ دکھا دے نا تو بندوں کی زندگی جو ہے نا وہ اجیرن ہو جائے، مشکل آئے پیش۔ جنات ہی ہیں مثلا، ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جنات کو اصلی صورت میں، انسانوں کے سکون خوشیاں ختم ہو جائیں اگر جنات ہمیں نظر آ جائے نا، اصلی شکل جس طرح ان کی ہے، اس طرح یہ تو بری شکل میں ہے۔ تو فرشتے جو زیادہ ہی خوبصورت ہوتے ہیں نا، چمکدار، وہ بھی انسان اپنی آنکھوں سے جو ہے نا دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا دنیا کے اندر کہ فرشتے کو دیکھ سکے اصلی صورت میں۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو دکھا سکتا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل دکھا دیے تھے اصلی صورت میں 2 بار، یہ اللہ کی مشیت کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، لیکن ویسے عام ہی اس طرح ہو جائے نا کہ فرشتے نظر آنے لگ جائیں، جس طرح سورۃ انعام کے شروع میں ہم نے پڑھا بھی تھا، تو انسان دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کی آنکھ بہت کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھنے کی اس کے اندر سخت نہیں ہے، طاقت نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے، اتنا ظاہر مثال ہے یہ، اس لیے قیامت کے دن دیکھیں گے، وہ تو قرآن میں بھی ہے اور سنت کے اندر بھی ہے، احادیث متواتر ہیں اس کے بارے میں، رؤیت باری تعالیٰ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، حدیث سیاست اور دیگر کتابوں میں عام ہیں، حدیث حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، انکم سترون ربکم، یہ واضح ہے۔ تو دنیا کے اندر جو ہے نا یہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا حکیم ہے، جو بھی کرتا ہے حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ پھر ایمان بالغیب کا بھی تو کوئی ہے نا، کہ غیبی طور پہ ایمان، جس طرح اللہ نے خبر دی، کتابیں نازل کی، انبیاء کو بھیجا، ایمان بالغیب کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ایمان لے آئیں۔ یہ بنی اسرائیل نے سوال کیا تھا، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تیری بات اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو جہرن، یعنی اپنے اعلانیتاً دیکھ نہ لیں۔ یہ سوال ان کا صحیح نہیں تھا، کیونکہ ان پر یہ فرض تھا کہ وہ ایمان بالغیب، کہ غیبی طور پہ ایمان لے آئیں، کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، بات سن بھی رہے ہیں، بنی اسرائیل کا حق یہ تھا کہ وہ ایمان لے آئیں پیغمبر کی زبان پر، پیغمبر کی بات مان لیں، غیب پر ایمان لے آئیں، لیکن اس پر اکتفا نہیں کیا انہوں نے، وہ آگے جو ہے نا مشاہدے کی طرف آئے، مشاہدے کی طرف،
سوال کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا سوال صحیح نہیں سمجھا، اس لیے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، کڑک آئی تھی، اس نے ان کو پکڑ لیا، مار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ تو پھر کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے ان سب کو زندہ کر دیا دوبارہ۔ تو یہ مہربانی تھی اللہ کی ان پر کہ اللہ نے مہلت دے دی پھر ان کو، پھر اس کے بعد انہوں نے سوال نہیں کیا تھا۔ یہ 7 نمبر ذکر ہو گیا، آگے 8واں ہے الہ، یہ الہ اس الہ سے جس کا معنی اقامہ ہوتا ہے، الہ کا معنی اقامہ بھی ہوتا ہے، اقامہ ایک لغت کے اندر مقیم ہونا، یہ بھی آیا ہے۔ اب اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کسی کو اپنا الہ مقرر کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ اس پر ٹھہر جاتا ہے۔ اہل توحید انہوں نے اللہ ہی کو الہ سمجھا ہے نا، اس پر استقامت اختیار کر لی ہے، اسی پر ٹھہر گئے ہیں، یعنی اس سے آگے تجاوز نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو جو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں نا کہ اللہ ہی ہمارا الہ ہے، وہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، گویا کہ اس پر مقیم ہو گئے ہیں، مستقیم ہو گئے ہیں، اس سے آگے تجاوز نہیں کرتے، وہ کسی اور کو الہ نہیں بناتے، وہ اسی پر ٹھہر جاتا ہے اور وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے کہ میں اسی کا ہی ہوں، اسی کا ہی یعنی عابد ہوں، میں اسی کا ہی بندہ ہوں، اور عبادات کے وقت اس کی توجہ کا محور اس کا الہ ہی ہوتا ہے، یعنی جب عبادت کرتا ہے نا اسی طرف توجہ ہوتی ہے کہ وہی میرا الہ ہے، میں اسی کی عبادت کر رہا ہوں، اسی پر گویا کہ وہ ٹھہر گیا ہے، اور وہ مشکلات اور مصائب اور اضطراری اور لاچاری حالتوں کے اوقات میں اس سے کہیں دوسری طرف تجاوز نہیں کرتا، یعنی اگر اس طرح کی پریشانیاں آ جاتی ہیں نا اسی کو پکارتا ہے، یہ اقامت والا معنی پایا جاتا ہے کہ اسی پر ٹھہر گیا، یعنی اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتا وہ، اور جس کو وہ الہ نہیں سمجھتا تو اضطراری اور بے کسی کے عالم میں وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، یعنی جو الہ نہیں ہے نا اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، نہ عبادت کے وقت کرتا ہے اور نہ یہ مشکلات کے وقت مدد مانگنے کے وقت جو ہے نا کسی کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا الہ سمجھتے ہیں اور اسی کو وہ مشکل کشا سمجھتے ہیں، اسی کو وہ حاجت روا یقین کرتے ہیں، وہ اپنی اضطراری حالتوں میں بے کسی کے عالم میں اسی کی طرف التجائیں کرتے ہیں، اسی کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اور اس پر استقامت اختیار کرتے ہوئے اس پر وہ جم جاتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ سورۃ الاحقاف کی 13 نمبر آیت کریمہ ہے۔ یہ استقامت جو ہے نا یہ اہل ایمان کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا قل آمنت باللہ ثم استقم، آمنت باللہ ثم استقم، اس سے بھی یہ ہے کہ استقامت ہو جائے اسی پر، تو اللہ کے حقوق میں کسی بڑی سے بڑی ہستی کو بھی شریک نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ بڑی قوت و طاقت رکھنے والے اللہ کے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ کے کسی حق میں شریک نہیں کرتے، وہ غیبی طور پر جبرائیل سے استغاثہ نہیں کرتے، نہ کسی نبی سے کرتے ہیں، نہ کسی ولی سے کرتے ہیں غیبی طور پہ استغاثہ، یہ ہے ان کا اپنے الہ برحق پر مقیم رہنا، یہ ہے اس کا مطلب کہ اپنے الہ برحق پر ہی مقیم رہتے ہیں۔ یہ 8 یعنی مشتق من ہو معنی کے اعتبار سے جو اہل لغہ یا مفسرین وغیرہ لکھتے ہیں نا اس کی زیادہ توضیح ادھر ہو گئی ہے الحمدللہ، وضاحت یعنی توضیح۔ تو ٹائم کتنا ہوا ہے؟ 12 چلو یہ تھوڑا سا ہے، آگے اس کا خلاصہ جو ہے نا پھر بیان کیا، پھر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول آئے گا، پھر حافظ ابن قیم کا آئے گا الہ کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے اپنے یعنی وضاحت کی ہے، یہ بیان پھر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹائم تھوڑا ہے، پھر چلو کل کو یا زور کے بعد اگر آپ بیٹھنا چاہیں
اگر نہیں تو پھر کل کو انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔